سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 1۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، اس کو بتکلیف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر وحی کیا کرتے تھے۔ ان کو کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہو اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ رکوع نمبر 2۔ کتنے ہی ظالم بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے پیس کر رکھ دیا، پھر ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا، پھر نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے ان کو بھی کھلیان کر دیا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو اپنے ہی پاس سے بنا لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مٹ جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اور اس کی دوسری مخلوق شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں، دم تک نہیں لیتے۔ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا۔ فرشتے تو اللہ سبحانہ کے بندے ہیں، بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے اور اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ رکوع نمبر 3۔ یہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا، اور پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ زمین میں پہاڑ جما دیے اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی، اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، مگر یہ ہیں کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہمیشگی تو ہم نے کسی انسان کے لیے رکھی ہی نہیں، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کو آزما کر رہیں گے۔ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیغام کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان پر بلا اچانک آ جائے گی، وہ اس کو دفع نہیں کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی۔ رکوع نمبر 4۔ یہ لوگ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو ہم زندگی کا سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو سنا نہیں کرتے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا، وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ رکوع نمبر 5۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے تم گرویدہ ہو رہے ہو؟ تمہارا رب تو فی الواقع وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر ان لوگوں کی غیر موجودگی میں ابراہیم نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، صرف ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ وہ لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے ابراہیم کو بلا کر پوچھا، کیوں ابراہیم، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھو۔ انہوں نے کہا، تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پوج رہے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچانے پر قادر ہیں اور نہ نقصان؟ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟
پھر ایک بڑا الاؤ بنا کر ابراہیم کو اس میں پھینک دیا۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ اس طرح ہم نے ان لوگوں کی تدبیر کو ناکام کر دیا اور اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے جو صالح اور اللہ کے عبادت گزار تھے۔ رکو نمبر 6، ہم نے نوح علیہ السلام کو نعمت دی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ اس کی قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی اور سب کو غرق کر دیا۔ داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا۔ سلیمان نے اللہ کے حکم سے کھیت کے مقدمے کا صحیح فیصلہ کیا۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا اور اسے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی۔ سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا اور شیاطین میں سے بہت سو کو ان کا تابع بنا دیا۔ ایوب کو جب بیماری لگی تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ اسماعیل، ادریس، ذوالکفل صابر لوگ تھے جن کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ مچھلی والے نے ہم کو تاریکیوں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں ہی نے قصور کیا ہے۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو نجات بخشی۔ جب زکریا علیہ السلام نے ہم کو پکارا تو ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا۔ یہ سب نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنے والے لوگ تھے۔ وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے۔ پھر وہ خاتون جس کے اندر ہم نے اپنی روح پھونکی، اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ رکو نمبر 7، جو نیک عمل کرے گا اور مومن بھی ہے تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی۔ تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے۔ نیک لوگ یقیناً اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ وہ ہمیشہ اپنے من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ تھام لیں گے۔ زمین کے وارث تو ہمارے نیک بندے ہوں گے، اس میں بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ سورۃ الحج، رکو نمبر 1۔ لوگو، اگر تمہیں زندگی بعد موت میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ سوکھی زمین پر جب ہم نے مہ برسایا کہ یکایک وہ پھپک اٹھی اور ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ رکو نمبر 2، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، مصیبت آئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ ہے اصل خسارہ۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر تقدیر الہی کو بدل سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ رکو نمبر 3،
جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، ان کے لیے ریشم کے لباس ہوں گے۔ مسجد حرام میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، اور اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے دردناک عذاب کا مزہ چکایا جائے گا۔ رکوع نمبر 4۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کی گئی کہ لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو تاکہ وہ دور دراز مقامات سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں اور وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ پھر چند مقررہ دنوں میں جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں، خود بھی کھائیں اور محتاجوں کو بھی دیں، پھر اپنا سر منڈوا کر نہا دھو کر پاک صاف ہو جائیں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو اسی کے لیے بہتر ہے۔ پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو وہ گویا آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اسے ایسی جگہ پھینک دے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ رکوع نمبر 5۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آ پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، ان کی اللہ کے نام پر قربانی کرو اور خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ رکوع نمبر 6۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں، گرجا، معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ نیک بندوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ کتنی ہی خطا کار بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار ہو گئے، کتنے ہی قصر شاہی کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ رکوع نمبر 7۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ تو دوزخ کے یار ہیں۔ اللہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بناتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ بغض و عناد میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ علم والے جان لیں گے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لائیں گے اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں گے۔ یقیناً اللہ ایمان والوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ رکوع نمبر 8۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا اور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ رکوع نمبر 9۔ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے وہ جو زمین میں ہے
اس نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے، اسی کے حکم سے وہ سمندر میں چلتی ہے، وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا، وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی موت دیتا ہے، وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی تم سے اختلاف کرے ان سے کہو کہ اللہ قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ جب ان کو ہماری صاف صاف آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو کہ آگ ہی ہے جس کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 10۔ لوگو، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ اے اہل ایمان، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، امید کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ نے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔